बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर PTI ओवरसीज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर है। जैसा कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में खलचल एक मचाई हुई है और अनप्रडिक्टेबल हैं और कोई ना कोई रोज़ एक नया इशू खड़ा करते हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं अमेरिका के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। इस सिलसिले में कभी वो टैरिफ लगाते हैं, कभी पाबंदियाँ लगाते हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं और फिर बालाहर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं आने के बाद दुनिया में अमन लेके आऊँगा। अब या तो अमन वो लाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर रोब डालकर। ये पाकिस्तानी हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का इसमें मफाद क्या है। हम तो इस पे खुशियाँ मना रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लंच पे बुलाया है। हम इसके ऊपर ही खुशियाँ मना रहे हैं और हम ये नहीं देखते कि ये जो सुपर पावर्स हैं, स्पेशली जो अमेरिका है, ये तो पानी का एक घूंट किसी को नहीं देता अपने मफाद के बगैर। अब जो मुलाकात हमारे जनरल साहब से उन्होंने की, हाँ उन्होंने कुछ वादे लिए या फ्यूचर के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इस्तेमाल का करने का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी मिलिट्री जनरल्स आए हैं, डिक्टेटर्स आए हैं और मार्शल लगे हैं, उन्होंने सिविलियन को पीछे छोड़कर हमेशा जो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को आगे लाने की कोशिश की है, रजीम चेंज किए हैं और यही हमारे यहाँ भी हुआ है। इमरान खान साहब की 3.5 साल की अच्छी खासी चलती हुकूमत को रजीम चेंज के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया, वो भी जो बाजवा साहब से उनके ज़रिए, और उन्होंने ही वो जो लेन देन जो भी किया उसके ज़रिए। अब बातें जो है वो मीडिया के ऊपर आ रही हैं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। अब खित्ते के अंदर जो है हमारे पूरे एरिया के अंदर वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है एशिया के अंदर। हमारा सबसे अच्छा और मुखलस साथी जो मुल्क सामने आया है खुलकर, वो है चाइना। हमें चाइना के मफादात या उनको ज़रूरियात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि बनिस्बत उन लोगों के या अमेरिका के जिन्होंने कभी भी हमारे साथ सवाए 4 पैसों के हमारा उस तरह साथ नहीं दिया। चूँकि हम गरीब मुल्क रह गए, गरीब भी इसलिए कि पाकिस्तान में जो भी अशराफिया आई और जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई, मार्शल लगे, कभी किसी ने पाकिस्तान को इकनॉमिकली मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की, सवाए एक शख्स के, वो था इमरान खान। इसकी 6.5 साल गवर्नमेंट की कारकर्दगी देख लें। जहाँ बिजनेस चलने शुरू हुए, लोगों के अंदर खुशहाली पैदा होनी शुरू हुई, एक खुशहाल पाकिस्तान की उसने बुनियाद रखी, तो वहाँ GDP भी हमारा बेहतर हुआ, हमारे रिजर्व बेहतर हो गए। उसने कहा कि एक टाइम पे मैं कश्मीर भी तोड़ दूंगा। उसने कोशिश की और चाइना के साथ मिलकर, वो मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर उसने जो कोशिशें की, लेकिन बालाहर ये जो फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालम है, इज़राइल का जो प्लान था और इंडिया का जो प्लान था वो आपके सामने आ गया और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। बेशक उसको मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह इज़राइल ने भी ईरान के ऊपर हमला किया, फिर अमेरिका ने भी किया, लेकिन उनको भी मुंह की खानी पड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं है और उन दोनों को मार खाकर वापस करना पड़ा। बालाहर उन्हीं ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने सुलह करवा दी, दोनों बार ही उन्होंने कहा मैंने सुलह करवा दी। फिर उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुला लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या हमें को पैसा देने की वादा किया गया है, या इसके पीछे जो इज़राइल को मनाने की या मनवाने की या इज़राइल को मानने की कोशिश है या घिनौनी साजिश है? पाकिस्तान के कुछ सियासतदान
جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، نون لیگ کے اسپیشلی، اور پیپل پارٹی کا بھی ایک بیان آیا۔ رانا اسلام انہوں نے کہا جی اگر سعودیہ مان جاتا ہے تو ایران کو بھی ہم منا لیں گے، دیٹ مین کہ ہم بھی اسرائیل کو مان لیں گے۔ اس کے بعد بلاول صاحب کا آیا جی اگر کشمیر کے اوپر یا کوئی انڈیا ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو ہم بہت سی چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب بلاول صاحب کا بیانیہ بھی ملتا جلتا ہے۔ پھر خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے، بہت ذمہ دارانہ پوسٹ ہے، وہ بھی اسی طرح کے بیانات داغ رہے ہیں۔ کیا کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کیا کوئی نیریٹو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک اسرائیل کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو ہم بھی شاید مان جائیں گے۔ یہ گنونی سازش ہے، گنونا کھیل ہے، پاکستان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ قائد اعظم نے جو بات کی تھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی نہیں مان سکتے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہم انڈیا کو کبھی بھی اس طرح فری ہینڈ نہیں دے سکتے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم انڈیا سے صلح نہیں کر سکتے۔ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرنے کی باتیں پہلے بھی ہوتے رہی ہیں، جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی بہت سے اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں۔ امریکہ ابھی بھی چاہے گا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے یا بند کیا جائے۔ پاکستان نے جہاں مار کھائی، جہاں پہ انڈیا مضبوط ہوا، اس کا راز کیا تھا؟ انڈیا نے وہی کیا جو چائنا نے کیا، جو ٹرکی نے کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کو اکنامکلی مضبوط کیا۔ انڈیا جو آج دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آنکھیں نکالتا ہے ان کے آگے، اور وہی انڈیا ایران سے بھی تیل لے رہا ہے، اس کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، پاکستان کے اوپر ہیں، کیونکہ ہم مقروض ہیں۔ ہم بصیرت قوم، مقروض قوم ہیں۔ ہم کشکول لے لے کر بار بار امریکہ بادر کے پاس جاتے ہیں، ہاں وہ ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو۔ اگر ہم بھی اکنامکلی مضبوط ہوتے تو ہم بھی انڈیا کی طرح لوگوں کی آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے تھے۔ چائنا کو بہت کچھ کیا امریکہ نے یا دوسرے ملکوں نے کہ کسی طرح چائنا کو ہم کمزور کریں، لیکن چائنا کا ہڈن ٹروتھ یہ تھا کہ چائنا نے اکنامکلی اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مضبوط کر لیا، منوا لیا اپنا لوہا، کہ دنیا جو مرضی کر لے چائنا کو نہیں مٹا سکتے۔ پاکستان کے جو حکمران ہیں فارم 47 کے، اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا پورا اس وقت کنٹرول ہے، اور کنٹرول بھی اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بہادر امریکہ جو ہماری پیٹھ کے پیچھے، ہمارے شولڈر کے اوپر ہے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ امریکہ بہادر کو جب بھی مفادات ہوا انہوں نے آپ کو استعمال کیا، اور اب بھی آپ کو استعمال کرنے کے بعد وہ ایسے آپ کو باہر نکالیں گے۔ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ضیاء الحق کو کس طرح انہوں نے استعمال کیا افغان وار کے اندر۔ ضیاء الحق تھوڑا کلیور نکلا، انہوں نے بھٹو کا جو ایٹمی پروگرام تھا اس کو جاری رکھا اور میزائل پروگرام کو جاری رکھا، لیکن جب امریکہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے اس کی ضرورت ہمیں جو تھی افغانستان میں پوری ہو گئی، تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کر دیے گئے۔ بے نظیر بھٹو آئی تو انہوں نے بھی میزائل پروگراموں کے جاری رکھنے کی بات کی، اور بہت سی دوسری چیزیں وہ بھی دنیا سے چلی گئیں یا ان کو بھی کسی طرح اسیسینیٹ کیا گیا۔ پرویز مشرف آئے تو ان کا حال بھی یہی تھا کہ افغان وار کے اندر ان کی دوبارہ جب ضرورت پڑی تو پرویز مشرف بھی استعمال ہوئے، لیکن کسی حکمران نے یہ نہیں سوچا کہ انڈیا ماڈل اور چائنا ماڈل کو سامنے رکھ کر پہلے اپنے ملک کو تو مضبوط کریں، اکنامکلی مضبوط کریں، صرف آئٹم بم سے نہیں، ملک کو اکنامکلی مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ عمران خان کو جو فارمولا تھا کہ میں نے اپنے ملک کو اکنامکلی بہتر کرنا ہے، لوگوں کی روزمرہ کو
بہتر کرنے کے خوشحال معاشرہ، ایک خوشحال پاکستان کا اس نے نعرہ لگایا، تو اس کے لیے اس نے کام کیا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی گورنمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے پیچھے بھی صاحب بہادر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، جو ابھی آشیرواد لے کے آئے امریکہ سے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کی بہتری کس میں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور سب سے پہلے پاکستان بھی ایک خوشحال پاکستان خوشحال اسی طرح ہو سکتا ہے جب پاکستان اکنامکلی مضبوط ہوگا۔ اگر پاکستان اکنامکلی مضبوط نہیں ہوگا، اگر قرضوں میں ہی ہم ڈوبے رہیں گے، ہمارا ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جب تک IMF اور ورلڈ بینک کے کشکول سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم بار بار اس طرح خوشیاں مناتے ہیں کہ سعودیہ سے ہمیں یہ مل گیا، میڈل ایسٹ سے ہمیں 4 پیسے مل گئے، چائنا سے ہمیں تھوڑے پیسے مل گئے۔ یار کیا ہم مانگتے ہی رہیں گے؟ اب فقیر ہی رہیں گے؟ نہیں، یہ فقیری سے باہر نکلیں، درویشی کے اندر جائیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں، جو عمران ہاں بار بار کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ یہ کشکول توڑ دو، آپ نے کہا تھا ہم کشکول توڑیں گے، یہ شہباز شریف نواز شریف بار بار کہتے تھے، تو کہاں ہیں بلاول جو کہتے تھے ہم قرضے نہیں لیں گے؟ سوائے اپنے خزانے بھرنوں کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ترقی کے نام پر ملک کا جو پیسہ ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ یہی پیسہ خزانے میں ہو تو یہ غریب آدمی کی بہبود پہ اوپر لگے گا۔ خدا را کچھ تو سوچیں، 77 ایئر سے ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ یہ کشکول کو توڑیں، اپنے ملک کو اکنامکلی مضبوط کریں، اپنے ملک کی انڈسٹری کو فروغ دیں، نہ کہ شوگر مافیا کے ذریعے شوگر مافیا کو سبسڈی دے کر پیسہ اپنے MNA کو کھلایا جائے۔ پاکستان کی اکانومی کا سوچیں، پاکستان کی زراعت کو مضبوط کریں، کسان کو مضبوط کریں، آپ انڈسٹری کو مضبوط کریں۔ ہماری اتنی مینوفیکچرنگ تھی، تباہ ہو کے رہ گئی ہے، ہماری کپاس کی گندم تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ خدا را ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ ہم نے ملک کو اکنامکلی بہتر کیسے کرنا ہے، ہم نے کشکول کیسے توڑنا ہے، ہم نے IMF اور ورلڈ بینک سے جان کیسے چھڑانی ہے، ہم نے ان سپر پاور سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ وہ ایک ہی صورت ہے، جب ملک اکنامکلی مضبوط ہوگا لائک چائنا، تو آپ بھی اپنی منمانی کر سکیں گے، آپ بھی ملک کے مفاد میں باتیں کر سکیں گے۔ آپ کو اگر کوئی کہے گا کہ رول بیک کریں آئٹم بم کو اور پروگرام کو یا مزید میزائل نہ بنائیں، تو آپ کہیں گے ہینگ این اے منٹ، ہمارا ملک ہے، ہم اپنی ملک کی سیورنٹی کے لیے کریں گے جو کچھ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔